اولاد کی طرف سے ایسی کمزوری کی نشاندہی کر رہا ہوں جس کے اندر کسی حد تک وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود بھی مبتلا ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی نصیحت ہوتی ہے، اچھائی کی بات کر دینی چاہیے، تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ پاک اسی کے صدقے مجھے بھی اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے ساتھ ہی زمانہ چل رہا ہے، حالات چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کا، ایک نیک آدمی کا میں آپ کو ایک ذرا کال سنا کر ایک نصیحت امیز بات یہاں سے ہم نکالتے ہیں۔ وہ کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کاروبار بچوں کے حوالے کر دیا تھا میں نے۔ ایک دن بچہ آیا، ہم میاں بیوی گھر بیٹھے تھے، آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام کیا، اچھا بھائی اپنے بچوں کے پاس چلا گیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہوا، تو میں نے اس کو واپس بولا، بیٹا ادھر آؤ، ذرا بات سنو۔ بٹھایا اس کو، میں نے ذرا اس کو مخاطب کر کے اچھی طرح سے ذرا جھنجھوڑا، بیٹا کہ ہم سارا دن آپ کی اولاد کی نوکری کرتے ہیں یہاں مفت، میں بھی اور تمہاری اماں بھی مفت میں نوکری کر، تمہارے بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں، تمہارے گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ضروریات کو بھی دیکھتے ہیں، جو ہم سے تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بھی لا کر دیتے ہیں، ہم کھاتے ہیں تمہارے گھر سے۔ اگر یہ سمجھو بھائی تمہارا گھر بھی ہے، صرف 3 روٹیاں صبح دوپہر شام، اور پانی پیتے ہیں، اور تم لوگ ہمیں چلو بھائی کپڑے دھو کے دیتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، یہ ہماری خدمت تمہارے سامنے ہے۔ اب تیسرا دن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم ہماری سارے دن کی اس محنت کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے فروٹ تک رات کو نہیں لاتے ہو کہ چلو ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوں گے، وہ روٹی چلو انہوں نے کھائی ہی ہوگی، چلو منہ کا ذائقہ ذرا چینج کرنے کے لیے کچھ فروٹ ہی لیتے جائیں، تو آپ خالی ہاتھ آتے ہو، بس سلام دعا پہ گزارا کر کے پھر چلے جاتے ہو بچوں کے پاس۔ یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ تمہیں ہم نے پالا نہیں ہے، تمہاری ہم نے اوبگت نہیں کی ہے، تمہیں اتنے جو بڑے ہو گئے تمہارے اوپر ہم نے خرچہ نہیں کیا، یا ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے کچھ اور کام نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ آج ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ بھی اگر تمہارے گھر سے کوئی فروٹ کھا لیں، یا 50-60 روپے کے فروٹ کھا لیں، 100 روپے کے کھا لیں، کیا ہم تمہیں اس میں بھی نقصان نظر آتا ہے؟ سارا دن تم بے فکر پھرتے ہو ہماری وجہ سے کہ ماں باپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تو تمہیں اتنی، چلو بھائی اگر نوکر بھی ہوتے تو پھر بھی 500 روپے دیہڑی بنتی ہے، تو 500 کیا تم 100 روپے کے فروٹ بھی نہیں لا سکتے، اور تیسرا دن ہو گیا ہے۔ تو میں نے خوب ڈانٹا بھی سے اس کو، کہا ابھی جاؤ واپس جا کے فروٹ لے کے آؤ۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ اس طریقے سے سیدھے ہیں کہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے بھی کام ہونا چاہیے، یعنی کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی نکال لینا چاہیے۔ تو ذرا تربیت کے کچھ مراحل جو گزرتے ہیں ان میں سے ایک مرحلہ تھوڑا سختی کا بھی ہونا چاہیے، تاکہ اولاد کو بھی پتہ چلے کہ ہم جس ٹریک پہ چل رہے ہیں یا فیوچر کے اندر ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی اس کی ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔